گھر میں اچانک دو چیزوں کا آ جانا قسمت کھلنے کی علامت ہو سکتا ہے۔ بلی اور کبوتر۔ سبز دھنیا سونگھنے سے بار بار چھینک آنا بند ہو جاتی ہے۔ رات کا کھانا دیر سے کھاؤ گے تو معدے میں سوجن آ جائے گی۔ کمر درد سے چھٹکارا پانے کے لیے دودھ میں سونف شامل کر پئیں۔ معدے میں تیزابیت ہو جائے تو ابلے ہوئے چاول کھائیں۔ زیادہ جمائیاں لینے سے آپ کے بدن میں کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ کوئی محنت کرنے والا کام کرنے سے قبل ایک دانہ انجیر کا کھا لیا کرو، گھٹنوں میں طاقت آ جائے گی۔ جامن کے پتے چبانے سے ہاتھ پاؤں کبھی سن نہیں ہوں گے۔ اگر آپ اپنا معدہ ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں تو کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لیا کریں۔ جو لوگ داڑھی رکھتے ہیں ان لوگوں میں مردانہ کمزوری کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ بد ہضمی سے بچنا ہے تو کھانا ہمیشہ آہستہ کھائیں اور زیادہ گرم نہ کھائیں۔ خارش کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، دیسی اجوائن کا تیل لے کر خارش والی جگہ پر 3 دن تک لگائیں، خارش ختم ہو جائے گی۔ جس گھر میں مکھیاں زیادہ آتی ہیں وہاں بیماریاں زیادہ آتی ہیں۔ جس گھر میں گلاب کا پودا موجود ہو وہاں خوشیاں زیادہ آتی ہیں۔ جو حاملہ عورت خربوزہ کھاتی ہے اس کا بچہ گول مٹول اور گورا پیدا ہوتا ہے۔ دال ماش اچھی طرح صاف کر کے دھو لیں اور سکھا کر پیس لیں۔ نہار منہ یہ سفوف آدھا چائے کا چمچ کھا لیں، کمر درد ٹھیک ہو جائے گی۔ روزانہ یوگا کرنے سے شوگر اور پیٹ کی دوسری بیماریوں سے بھی دور رہ سکتے ہیں۔ جو عورت صبح ناشتے میں جو کا دلیا کھاتی ہے وہ ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ دل اداس ہو تو کسی یتیم یا مجبور بندے کی مالی مدد کر دیا کرو، تمہارے دل کو سکون مل جائے گا۔ نہار منہ دہی کے ساتھ سیب کھانے سے دل کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ چہرے پر پھٹکری کا مساج کرنے سے اضافی بال ختم ہو جاتے ہیں اور داغ دھبے بھی صاف ہو جاتے ہیں۔ خواب میں اپنی بیوی کو حاملہ دیکھنا بندے کے لیے خیر کی علامت ہے۔ سفید اور سبز رنگ کے کپڑے پہننا آپ کی شخصیت کو نکھارتا ہے۔ سونے سے پہلے نیم گرم پانی پیو، گردے صاف ہو جائیں گے۔ پیاز کا رس نکال کر بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ اگر بال کمزور ہوں تو پیاز کا رس نکال کر روزانہ رات کو سوتے وقت سر پر لگائیں۔ خالی پیٹ کبھی بھی زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال نہ کرو، اس سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی عورت بہت زیادہ کمزور ہے اور اپنے وزن کو بڑھانا چاہتی ہے تو وہ کیلے زیادہ کھایا کرے یا پھر آلو ابال کر کھایا کرے۔ جو لوگ ہر وقت سوتے رہتے ہیں ان پر موٹاپا جلدی حاوی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو معدے کی کمزوری ہو جائے تو ساگودانہ 1 کپ دودھ میں پکا کر کھا لیں، انشاءاللہ چند دنوں میں معدے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ سبز کچی مرچ کھانے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ انگور کھایا کرو، اس سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ بھنڈی کا سالن استعمال کرنے سے خون میں شوگر کی مقدار نہیں بڑھتی۔ روزانہ نہار منہ 21 بادام کھا لیا کرو، اس سے دماغ کی کمزوری چند دنوں میں ختم ہو جائے گی۔ جو بندہ کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو اچھی طرح منہ سے صاف کرتا ہے اس کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ رات کو سوتے وقت آنکھوں میں سرما ڈال لو، اس سے آپ کی آنکھیں ہمیشہ ٹھیک رہیں گی۔ اکثر چنبیلی کے پھول سونگھ لیا کرو، تمہاری یادداشت زبردست رہے گی۔ مسور کی دال اکثر کھا لیا کرو، اس سے پیٹ کی بہت سی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اگر تم ہمیشہ اپنی جوانی کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو نیم گرم پانی کے اندر کھجور کے 2 دانے بھگو کر نہار منہ کھایا کرو۔ مہمان کی خدمت کرنے سے رزق میں فراوانی ہو جاتی ہے۔ برف کھانے سے جلدی بڑھاپا آتا ہے۔ دھوپ کی وجہ سے بہت ساری عورتوں کا چہرہ بے رونق سا ہو جاتا ہے۔ ایسی عورت کو بکری کے دودھ کی دہی بنا کر لیموں نچوڑ کر رات کو روزانہ سوتے وقت چہرے پر مساج کرنا چاہیے۔ پیاز کے عرق میں شہد ملا کر کھانے سے پرانی کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ پیاز کا عرق نکال کر چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ پیاز کا استعمال بدن میں خون کی کمی کو دور کرتا ہے اور جسم کے زہریلے مادوں کو خارج کرتا ہے۔ سانس کے مریض کو صبح نہار منہ پیاز کا رس پینے سے مرض میں افاقہ ہوتا ہے۔
کھٹی چیزیں انسان کو جلدی بوڑھا کرتی ہیں، بدن کو دبلا کرتی اور پٹھوں کے لیے نقصان دہ ہیں۔ جسم پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے گیس کی شکایت ختم ہو جاتی ہے۔ جگر کی خرابی میں فالسے کا استعمال فائدہ مند ہے۔ بار بار چنگم چبانے سے دماغ کی رگیں کمزور ہو جاتی ہیں اور یادداشت متاثر ہوتی ہے۔ جس بندے کو شوگر کا مسئلہ ہو، اسے اونٹنی کا دودھ پینا چاہیے۔ یہ شوگر کو کم کرتا ہے اور ہڈیاں بھی مضبوط ہو جاتی ہیں۔ دھیان رکھیں کہ رزق کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، یہ اللہ کریم کی عطا ہے۔ بخار کے مرض میں مبتلا افراد کے لیے بکری کا دودھ پینا فائدہ مند ہے۔ اگر کانوں میں کم سننے کی شکایت ہو تو ایک قطرہ نیم گرم زیتون کا تیل ڈال دیں، یہ کم سننے کی شکایت کو دور کرتا ہے۔ تربوز کھانے سے پیشاب کے راستے سے پتھری نکل جاتی ہے۔ اپنی گردن کی پچھلی جانب برف کا ایک ٹکڑا کچھ دیر کے لیے رکھ دیں، ایسا کرنے سے دماغ کو سکون ملتا ہے، کندھے اور پٹھوں کو آرام ملتا ہے۔ زمین سے جب بھی اٹھو بغیر سہارے کے اٹھو، اس سے آپ کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ گنا چوسنے سے جلد کبھی کالی نہیں ہوتی۔ کام ختم ہونے پر گاجر کھانے سے جسم کبھی تھکتا نہیں ہے۔ گنے کا رس دوپہر کو پی لیا کرو، اس سے آپ کی آنکھوں میں کشش آتی ہے۔ اگر آپ کے بال بہت زیادہ گرنے لگے تو سونف استعمال کریں۔ کھانے کے بعد ایک لونگ کھانے سے تیزابیت کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ عورت سوتے سوتے دودھ کے ساتھ ایک کھجور کھا لے تو 50 سال والی عورت 17 سال جیسی نظر آئے گی۔ ہلدی دودھ میں ڈال کر پینے سے اندر کے زخم بھر جاتے ہیں۔ چاولوں کے ابلے ہوئے پانی سے بالوں کو دھوئیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ کچا دودھ مت پیا کرو، آپ کی ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی۔ میتھی دانہ روزانہ بھگو کر استعمال کرنے سے شوگر جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ لوز موشن اور متلی وغیرہ ہو تو چند قطرے لیمو، لونگ اور پودینے کا قہوہ بنا کر پی جائے۔ خارش کو دور بھگانا ہے تو ناریل کے تیل میں کافور ملا کر متاثرہ حصے پر لگائیں، 2 دنوں میں خارش دور ہو جائے گی اور داغ دھبے بھی نہیں پڑیں گے۔ جو لوگ جسمانی درد میں مبتلا ہوں وہ پھول مکھانے کو دودھ میں پکا کر کھائیں، یہ جسمانی درد کو ختم کرتا ہے اور جسمانی کمزوری کو بھی دور کرتا ہے۔ خاموشی انسان کے بہت سے نقاب خود بخود اتار دیتی ہے۔ جو شخص اپنی غلطی پر غرور کرتا ہے وہ کامیابی کے راستے سے ہمیشہ کے لیے بھٹک جاتا ہے۔ وقت ایک ایسا استاد ہے جو بغیر بولے زندگی کی تمام مشکل ترین سبق سکھا دیتا ہے۔ کسی کے دل میں اترنا ہو تو باتوں سے نہیں بلکہ اپنے اچھے اخلاق سے جگہ بناؤ۔ جب نیت صاف ہو تو منزل تک پہنچنے والے راستے خود بخود آسان ہو جاتے ہیں۔ مصیبت کے وقت صبر کا دامن تھام لینا ہی اصل بہادری اور انسان کا سب سے بڑا زیور ہے۔ جو لوگ دوسروں کی خوشیوں کی وجہ بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اپنی زندگی سے غم مٹا دیتا ہے۔ کامیابی کا مزہ وہی انسان صحیح طرح سے جانتا ہے جس نے ناکامی کے اندھیروں میں بھی محنت کا چراغ جلائے رکھا ہو۔ دل کی خوبصورتی چہرے کی خوبصورتی سے کہیں زیادہ دیرپا اور دل کو سکون دینے والی ہوتی ہے۔ زندگی میں کبھی بھی کسی سے مایوس نہ ہو، کیونکہ اندھیری رات کے بعد ہی روشن صبح کا آغاز ہوتا ہے۔ اپنے غصے کو قابو میں رکھنا کسی پر فتح حاصل کرنے سے کہیں زیادہ بڑی کامیابی ہے۔ جو شخص اپنے ماضی کے دکھوں میں ہی الجھا رہتا ہے وہ کبھی بھی آنے والے خوبصورت کل کا استقبال نہیں کر سکتا۔ محنت اتنی خاموشی اور لگن سے کرو کہ تمہاری کامیابی خود تمہاری پہچان بن جائے۔ کسی کا دل دکھا کر مانگی گئی دعا کبھی اثر نہیں کرتی، کیونکہ آہیں کبھی ضائع نہیں جاتی۔ زندگی میں ہر کسی کو خوش کرنا ناممکن ہے، اس لیے صرف اتنی کوشش کرو کہ تمہارا ضمیر تمہارا ساتھ دے۔ جھوٹ چاہے جتنا بھی تیز دوڑ لے، سچ ہمیشہ آرام سے چل کر اسے پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ دوسروں کی کامیابی پر جلنے کی بجائے اپنی محنت پر توجہ دو، کیونکہ ہر ایک کے لیے الگ رزق لکھا ہے۔ وقت سب سے بڑا مرہم ہے جو بڑے سے بڑے زخم بھی بھر دیتا ہے، مگر نشان ہمیشہ باقی رہ جاتے ہیں۔ مظلوم کی آنکھ سے ہمیشہ ڈرو، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ زندگی میں اگر آگے بڑھنا ہے تو لوگوں کی باتوں کو دل پر لینا چھوڑ دو، کیونکہ لوگ صرف تب تک بولتے ہیں جب تک تم کچھ بن نہیں جاتے۔
اپنے اندر کا غرور اور تکبر مٹا دو، کیونکہ مٹی سے بنے انسان کو مٹی میں ہی مل جانا ہے۔ جو شخص مشکل وقت میں بھی مسکرانا جانتا ہے، اسے دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ کسی کو دھوکہ دینا دراصل اپنے ہی نصیب اور اچھے مقدر کے ساتھ دھوکہ کرنا ہے۔ زندگی مختصر سی ہے، اس سے نفرتیں پالنے میں ضائع کرنے کی بجائے محبتیں بانٹنے میں گزارو۔ صبر وہ کڑوی گولی ہے جو انسان کو اندر سے مضبوط اور باہر سے پرسکون بنا دیتی ہے۔ رشتے خون سے نہیں بلکہ عزت، وقت اور احساس سے مضبوط ہوتے ہیں۔ جب انسان اللہ پر مکمل بھروسہ کر لیتا ہے تو دنیا کے تمام دروازے بند ہونے کے باوجود آسمان کا دروازہ کھل جاتے ہیں۔ کسی غریب کے حق تلفی کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا کہ اوپر والے کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ خوشی باہر ڈھونڈنے کی چیز نہیں، یہ تو انسان کے اپنے مطمئن دل اور پرسکون ضمیر میں چھپی ہوتی ہے۔ تمہاری بہترین پہچان تمہارا کردار ہے، تمہاری شکل یا تمہارا مال نہیں۔ جو شخص بولنے سے پہلے سوچتا ہے وہ کبھی پچھتاوے کی آگ میں نہیں جلتا۔ زندگی میں کبھی بھی کسی پر اس حد تک بھروسہ نہ کرو کہ وہ تمہیں اندھا سمجھنے لگے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکر ادا کرنا سیکھو، بڑی نعمتیں خود بخود تمہاری طرف کھینچ چلی آئیں گی۔ کسی کی پشت کے پیچھے اس کی برائی کرنا اپنے ہی نیکی کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ دل کا صاف ہونا انسان کی سب سے بڑی دولت ہے جو کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، اس لیے ہر لمحے کو غنیمت جان کر اچھے کاموں میں صرف کرو۔ کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا، جو محنت سے ملتا ہے وہی ہمیشہ کے لیے قائم رہتا ہے۔ اپنے والدین کے چہرے پر مسکراہٹ لانا دنیا کی سب سے بڑی عبادت اور سکون کا باعث ہے۔ جو شخص اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے وہی دراصل عقل مند اور کامیاب انسان کہلاتا ہے۔ کسی کا دل توڑنا ایسے ہے جیسے کعبے کی دیوار گرانا، اسی لیے ہمیشہ نرمی اور محبت سے پیش آؤ۔ انسان کی سب سے بڑی دولت اس کا اچھا اخلاق ہے جو مرنے کے بعد بھی یاد رہتا ہے۔ کسی کی مجبوری کا مذاق نہ اڑاؤ، کیا پتہ کل وقت تمہیں بھی اسی موڑ پر لے آئے۔